فائنل ہو چکا ہے. اگر آئین اور قانون اس ملک میں ہے تو اس فیصلے پہ عمل ہونا ہے, اور باقی تو اس میں اب ڈسکشن والی کوئی بات نہیں. اس فیصلے میں یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے وہ جو کنڈیشنل این او سی لیا تھا جس میں 35 شرائط تھی, ان ساری شرائط کو وائلیٹ کر کے وابڈا نے یہ لگایا, اور اس میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ اس کی فردر وائلیشن پہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, جو وابڈا کے یا آزاد کشمیر حکومت کے جو بھی اہلکار ہیں. اب اس پہ جو ہے عمل درآمد کے لیے جو 3 سال تھے, اور سب سے بڑا ایک فراڈ جو ہے آزاد کشمیر, چونکہ بنیادی طور پہ تو یہاں سارے اس پورے سسٹم کا مقصد جو ہے وہ صرف کرپشن ہے, ورنہ ادروائز جو ہے نیلم جیلم کے جو میٹیگیٹنگ میئرز تھے, جو انہوں نے مالیات پہ اور پانی کی کمی کو جو دور کرنا تھا, اس کا آزاد کشمیر حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ وابڈا کا پروجیکٹ تھا, یہ سارے میٹیگیٹنگ میئرز انہوں نے کرنے تھے. ہمارے ساتھ جو ہے پریس کلب میں بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا, ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے جو پیسے لیے وابڈا سے وہ آپ پیسے واپس کریں. آپ جو ہے نا مثلا, اور اس میں کرپشن کا یعنی آپ اس کا لیول دیکھیں کہ وابڈا والوں نے کیا دیا, ان کو لالچ دیا کہ جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, حالانکہ یہ ان کو پیسے دینا کام ہی نہیں تھا, انہوں نے تو کام کرنے دیے. میٹیگیٹنگ میں نہ ہی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, اور نہ ہی ان کے پاس فنڈس ہیں. فنڈ بھی ان کے پاس ہے, ذمہ داری بھی ان کی ہے, کیپیبلٹی بھی ان کی ہے. تو لیکن انہوں نے جو ہے ان کو ایک دم یہ لالچ میں جس طرح آگے کہ پیسے ہمیں مل رہے ہیں, انہوں نے ساتھ ہی ان کو لگا دیے جی کہ آپ یہ ہم پیسے دیتے ہیں انوائرمنٹ کی, ماحولیات کے, میٹیگیٹنگ میئرز کے لیے, اور اس سے آپ سب سے پہلے کام کیا کریں کہ برارکوٹ روڈ بنائیں. برارکوٹ روڈ کا ماحولیات کے ساتھ کیا تعلق ہے, یعنی ہر جاہل سے جاہل انسان بھی یہ سمجھتے. لیکن اس میں مقصد یہ تھا کہ وابڈا کو اس پروجیکٹ کی ساری ہیوی مشینری جو ہے وہ انہوں نے برارکوٹ روڈ سے لے کے جانی تھی. ان کو وہ روڈ اگر یہ نہ بناتے تو وابڈا کو اپنے پروجیکٹ کے اس میں کاسٹ میں وہ ڈالنی پڑتی اور وہ وہاں سے ان کو بنانی پڑتی. اس کے بعد کچھ پیسے یہاں پہ ایم ایل ایز اور انہوں نے تقسیم کیے. کسی جگہ اسکول کی بلڈنگ کے لیے, ماحولیات کے لیے آیا ہوا پیسہ وہ اسکول کی بلڈنگ پہ خرچ ہو گیا, کسی جگہ پل پہ خرچ ہو گیا. اس میں ہمارا مطالبہ پہلے دن سے یہ تھا کہ یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ سے یہ وابڈا کو پیسے واپس کرے, اور وابڈا کی ذمہ داری ہے, وابڈا بنائے یہ سارے آپ کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ, سالڈ ویسٹ کا, واٹر سپلائی کا, اور جو جھیلیں, یہ سارے کام وابڈا کی ذمہ داری ہے. وابڈا نے یہ سارے کام کرنے کی شرط پہ جو ہے وہ این او سی دیا تھا وہ, اور اس شرط جو 35 اس میں شرائط تھی, اس میں 35ویں شرط ہی یہی ہے کہ اگر جو پہلی 34 میں سے کوئی ایک بھی وائلیٹ ہوگی تو یہ این او سی منسوخ تصور ہوگا. وہ این او سی آج بھی پڑا ہوا ہے, وہ ان شرطوں پہ نہ صرف اس وقت عمل نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی آج تک ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود عمل نہیں ہوا. تو اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جو آپ کو خدا نے ایک موقع دیا, یہ بڑا ہے آپ کا 2 لحاظ سے جو ہے آپ کا ایک کونسلر منتخب ہونا وہ آپ کے لیے بڑی ذمہ داریوں کا. ایک تو 30 سال کا جو میں نے پہلے کہا کہ 30 سال کے بعد جو ہے یہ آنے کے بعد آزاد کشمیر کی اسمبلی کا آپ کسی عام آدمی سے باہر پوچھ لیں جو جن کے اپنی نوکری کی درخواست اگر اس کی جیب میں نہیں ہوگی تو وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے آپ کو کہ کیا رائے ہے کہ یہ کس لیے یہ اسمبلی بنی ہوئی. تو ابھی جو آزاد کشمیر کے جو یہ بلدیاتی سسٹم ہے, اگر پریکٹیکلی جو ہے آپ لوگ اگر اس ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو آپ کے بارے میں بھی, بلدیاتی اداروں کے بارے میں بھی لوگوں کو یہی رائے ہو جائے گی. جو ایک تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے. دوسرا جو ہے وہ اس موقع پہ جب آپ بنے, آپ لوگ کونسلر منتخب ہوئے, میئر منتخب ہوئے, اس موقع پہ جو ہے وہ آزاد مظفر آباد جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے کہ اگر مثلا آپ کا کالا پروجیکٹ بھی اسی طرح لگتا ہے اور یہ نیلم جیلم کے جو میٹیگیٹنگ میئرز ہیں ان کے پہ کام نہیں ہوتا تو یہ لیویبل نہیں رہے گا, اس شہر یہ رہائش کے قابل نہیں رہے گا. اور الٹیمیٹلی لوگوں کو ایک تو آبادی پڑھنے سے, اور دوسرا جو ہے 3 ڈگری کا ٹیمپریچر کا پہلے سے انہوں نے انوائرمنٹل جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق کہ صرف نیلم کی ڈائیورشن سے 3 ڈگری ٹیمپریچر میں رائز ہوگا, اور جو ہے وہ اس کا بارشوں کا سیزن بھی کم ہو جائے گا. اب عملی